کہ نوجوان نسل کے بچے اس وقت موبائل کو چھوڑ کر کے اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر کے اگر اس سب چیز میں لگ جائے، نیک کام میں لگ جائے، تو مجھے امید ہے کہ شیطان تو دور کی بات، شیطان سوچے گا اس کے پاس آنے کے لیے۔ جی اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ جب سدھر جائیں گے، جب آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو آٹومیٹک ہے کہ آنے والی نسل جو ہے آٹومیٹک سیدھی راستے پہ چلے گی انشاءاللہ۔ پھر تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی کھڑے اچھا نہیں لگ رہا، آ جائیے، کرسیاں خالی ہے، بیٹھ جائیے ادب کے ساتھ۔ میں گزارش کر رہا ہوں، آئیے میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا شہنواز صاحب قاسمی کو آپ کے حوالے کروں۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سنیں گے نا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کریں گے؟ میں 4 مثال کا ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، سنیں گے بھائی؟ کیسے سنیں گے تھوڑا سا بتائیے تو مجھے ارشاد ہو۔ ایسے اگر سنیں گے آپ لوگ تو شعر تو دور کی بات ہے، بکری بھی نہیں آئے ہے کہ نہیں؟ تو شعر سننے کے لیے شعروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اچھے شاعر کو بنانے کے لیے اچھی شاعری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھے شاعر کو میں آپ کے حوالے کروں۔ آپ اچھے شعر ہیں تو مجھے آپ اپنی محبتوں سے نوازیں، اور انشاءاللہ کم از کم سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نہیں؟ ایک مرتبہ مچل کر کے بولے سبحان اللہ۔ ہاں سنیں انشاءاللہ کا شعر، اہل اسٹیج سے حضرت مولانا شہنواز صاحب شعر سنے۔ کیا کرم ہے اس کا کہ در پہ بلا کے دیتا ہے، کرم ہے اس کا کہ در پہ بلا کے دیتا ہے، مگر کچھ دینے سے پہلے بندوں کو آزما کے دیتا ہے۔ ورنہ مجھے یہی کہنا پڑے گا، آپ لوگ بولیں گے، ورنہ میں یہی کہوں گا کہ وہی عروج وہی آن بان ہو جائے، خدا کرے کہ چچا پھر سے جوان ہو جائے۔ ایک جلسے میں نے یہ دعا دے دیا چچا کو، ایک چچا غصے میں جیسے چچا لاٹھی لیے ہوئے بیساکھی، اسی طریقے سے چچا غصے میں لاٹھی لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا خبردار ناظم صاحب ایسی دعا نہیں دیجیے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں بڑھاپے سے جب جوان ہو جاؤں گا تو وہ بردھا پنسل جو مل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے یہاں کے اس کا ڈر نہیں ہے۔ ہاں آپ نبی کے عاشق ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بولیں گے۔ حضرت ایک ہفتہ پہلے میں پوپری میں بنزگرہ کا ایک آدمی کیلا بیچ رہا تھا ٹھیلا پہ، میں نے کہا کہ کیسے ہے؟ میں نے پوچھا کیسے درجن ہے؟ یہاں کے لوگ معلوم ہے بہت چالو ہوتے، بہت چالاک ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے درجن ہے؟ انہوں نے کہا 60 روپے۔ میں نے کہا کہ کچھ کم نہیں کیجیے گا؟ اس نے 2 کلوے کم کر دیا۔ ہے کہ نہیں صاحب؟ مجھے معلوم ہے کہ چالاک ہے، لیکن نیکی بٹورنے میں آگے رہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں شعر سنے، کیا کرم ہے اس کا کہ در پہ بلا کے دیتا ہے، مگر کچھ دینے سے پہلے بندوں کو آزما کے دیتا ہے، اور در رسول پہ مت مانگنے والے نصیب بگڑا بھی ہو تو بلا کے دیتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کہ قاری نور طرف سے انعام آیا، بہت شکریہ۔ دیکھیں انہوں نے لاج بچا لیا 20 روپے کے نوٹ سے۔ یقین جانیے میرے دوستو، اس وقت کا بھکاری یعنی سائل مانگنے والا اتنا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے، جب تک اس کو 10 کا نوٹ نہیں دیجیے گا وہ آگے نکلنے کو تیار نہیں۔ خود میرے ساتھ ریل گاڑی کے سفر میں بھکاری بھی چڑھا، سب کسی سے مانگ کر وہ پاس میرے آ گیا، دھیرے سے اس نے کہا بھوکوں پہ کرم کیجئے، کھانا جاتے کھا سکوں، بس 20 روپیہ دیجئے۔ اتفاقاً میں وہاں اس وقت خالی جیب تھا۔ دھیرے سے میں نے کہا معاف کر دو تم ذرا، معاف کر دو سن نہیں، وہ اس قدر چھلا گیا، بڑبڑاتا ہوا وہ پاس میرے آ گیا۔ دھیرے سے کہا معاف کرتے کرتے تو برباد ہو کے رہ گیا، ٹھیک سے اگر جوڑ دوں تو لاکھوں کا گھاٹا ہوا۔ دھیرے سے اس نے کہا بھوکوں پہ کرم کیجئے، 20 روپیہ نہیں ہے تو 2 روپیہ دیجئے۔ میں وہاں مجبور تھا، انکار ہی کرتا رہا۔ تنگ آ کر وہ بھکاری زور سے کہنے لگا 2 روپیہ بھی جب نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں تو آئیے بھیک مانگتے ہیں دونوں مل کے ساتھ۔ مسکراتے رہے، بولتے رہے انشاءاللہ کہ نہیں۔ حضرت 2 ہفتہ پہلے جھارکھنڈ میں کچھ
مشاعرہ ہو رہا تھا. ایک شاعر کو میں نے آواز دی نعت کے لیے, نعت پڑھ رہے تھے, جلوہ دکھانا آتا جلوہ دکھانا. میں نے کہا جلوہ نہیں ہوتا جلوہ ہوتا ہے. اس نے کہا چپ رہیے, ہم اچھا پڑھتے اس لیے آپ ہم سے جل رہے ہیں کہ یہاں تو سنے شعر کہ اللہ کے حبیب کا دربار دیکھ کر سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ کو خصوصی توجہ چاہتے ہوئے اللہ کے حبیب کا دربار دیکھ کر آؤں گا میں بھی روضہ سرکار دیکھ کر. اللہ کے حبیب کا دربار دیکھ کر آؤں گا میں بھی روضہ سرکار دیکھ کر. جس دن بلائے مجھ کو بھی مولا مدینہ نعتیں وہی سناؤں گا مینار دیکھ کر. جس دن بلائے مجھ کو بھی مولا مدینہ نعتیں وہی سناؤں گا مینار دیکھ کر. آئیے اس وقت میں نہایت ادب کے ساتھ حضرت مولانا شہنواز صاحب قاسمی دامت برکات العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. اس سے قول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہاتھ کو اور نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سرزمین بلندگاہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ذات شمس الضحیٰ پہ مر جاؤ, نام خیر الورا پہ مر جاؤ. گر جینا ہے تمہیں قیامت تک عظمت مصطفیٰ پہ مر جاؤ. سبحان اللہ.